السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ عام انتخابات کالعدم قرار دینے کی اپیل خارج کر دی۔ عدم پیشی پر درخواست گزار پر 5 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ لگتا ہے علی خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے پبلسٹی سٹنٹ کھیلا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں حکومت سازی کے حوالے سے معاملات طے پا گئے۔ مذاکرات میں آصف زرداری کو صدر اور وزیر اعظم کا منصب شہباز شریف کو دینے پر اتفاق۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، میٹھا میٹھا ہو تو آگے اور کڑوے پر پیچھے ہٹ جائیں۔ شہباز شریف میں اخلاقیات ہو تو شکست تسلیم کریں۔ اسد کیسر کا کہنا ہے کہ ہم لوگ عوام میں جائیں گے، قانونی جنگ بھی ہوگی۔ بہت جلد بانی چیئرمین پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ پاکستان اور امریکی فرم کے درمیان تاریخی معاہدے پر دستخط۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار۔ مشترکہ معاہدے سے پاکستان میں غیر ملکی صنعتی شعبے کو فروغ حاصل ہوگا۔ ملک کے بیشتر اضلاع میں بارش برف باری کا امکان۔ مختلف مقامات پر سڑکیں بند۔ بارش اور برف باری میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن۔ کراچی میں 23 فروری سے موسم دوبارہ سرد ہونے کا امکان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سپریم کورٹ نے عام انتخابات 2024 کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی۔ شہری بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان نے انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات اور دوبارہ انتخابات کی استدعا کر رکھی تھی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے عام انتخابات 2024 کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی۔ شہری بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان نے انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات اور دوبارہ انتخابات کی استدعا کر رکھی تھی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ ہیں۔ سپریم کورٹ نے 19 فروری کو شہری علی خان کو وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس جاری کیا تھا، تاہم درخواست گزار سابق بریگیڈیئر علی خان پیش نہ ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ علی خان کے گھر پولیس بھی گئی، وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس بھی بھیجا۔ علی خان گھر نہیں ہے، نوٹس ان کے گیٹ پر چسپاں کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، علی خان کون ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ سابق بریگیڈیئر ہیں جن کا 2012 میں کورٹ مارشل ہوا تھا۔ اس دوران پی ٹی آئی رہنما شوکت بسرا روسٹرم پر آ گئے، تاہم عدالت نے شوکت بسرا کو بولنے کی اجازت نہ دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، ہمیں وکیلوں کو سننے دیں، جس پر شوکت بسرا نے کہا کہ میں بھی ہائی کورٹ کا وکیل ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مبارک ہو، آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، تشریف رکھیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ سپریم کورٹ کو درخواست گزار کا ای میل موصول ہوا ہے۔ درخواست گزار نے ای میل میں لکھا ہے کہ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ درخواست گزار نے ای میل میں درخواست واپس لینے کی استدعا کی ہے۔ علی خان نے لکھا ہے کہ ای میل میں بورڈنگ پاس، ٹکٹ اور بحرین جانے کے تمام سفری دستاویزات لگائے گئے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق درخواست گزار دوحہ سے کنیکٹنگ فلائٹ لے کر بحرین گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عجیب آدمی ہے، سستا ہونے کے باعث لوگ ریٹرن ٹکٹ لیتے ہیں، انہوں نے ون وے ٹکٹ لیا۔ لگتا ہے علی خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے پبلسٹی اسٹنٹ کھیلا ہے۔ سپریم کورٹ نے 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی، جبکہ عدم پیشی پر درخواست گزار پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہو تو ہم آگے بڑھیں اور کڑوا ہو تو پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم پاکستان کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہو تو ہم آگے بڑھیں اور کڑوا ہو تو پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم پاکستان کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا وفد مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں واقع اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ اس موقع پر مراد علی شاہ، قمر زمان کائرہ، احسن اقبال اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہ بننے کے موقف پر ڈٹی رہی۔ مذاکرات میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ مسلم لیگ نون، گورنر پنجاب پیپلز پارٹی، گورنر سندھ اور بلوچستان بھی مسلم لیگ نون کا لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں حکومت سازی کے حوالے سے معاملات طے پا گئے۔ مذاکرات میں آصف زرداری کو صدر اور وزیر اعظم کا منصب شہباز شریف کو دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی مسلم لیگ نون اور سینٹ کی چیئرمین شپ پیپلز پارٹی کو دینے کا فیصلہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق مرکز کی طرز پر بلوچستان میں اتحادی مخلوط حکومت کا حصہ ہوں گے۔ مسلم لیگ نون وزیر اعلیٰ بلوچستان کا عہدہ پیپلز پارٹی دینے پر رضامند ہو گئی۔ بی اے پی بھی اتحاد کا حصہ ہوگی۔ اسپیکر بلوچستان بی اے پی سے ہوگا۔ مذاکرات کے بعد پریس کانفرنس میں صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کسی وزارت کا تقاضا نہیں کیا، مسائل آتے ہیں لیکن ان کو بات چیت سے
حل کیا جاتا ہے جو کہ جمہوریت کا حسن ہے۔ وزارتوں پر مشاورت کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نے مزید کہا ہے کہ 16 ماہ کی حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا اور اتحادیوں نے مستحکم بنیاد ڈالی جس کی وجہ سے نگراں دور میں ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا اور ہم آہستہ آہستہ استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ شہباز شریف میں اخلاقیات ہو تو شکست تسلیم کریں، جعلی وزیر اعظم اور کابینہ ہوگی، ان لوگوں کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ شہباز شریف میں اخلاقیات ہو تو شکست تسلیم کریں، جعلی وزیر اعظم اور کابینہ ہوگی، ان لوگوں کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا کہ کل عہدوں کی بندربانٹ کی گئی ہے، مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں، نون لیگ کی 23 سیٹ نہیں، ان لوگوں کو شرم حیا اور وقار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت دی تھی، جیل انتظامیہ نے مجھے کہا ہے کہ کل آئیں، کل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے پھر آؤں گا۔ اسد قیصر کا کہنا ہے کہ کوئی وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کو بوگس طریقے سے باہر رکھا، الیکشن کمیشن نے تاریخ کے بدترین الیکشن کرائے، پنجاب میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، ہم لوگ عوام میں جائیں گے، قانونی جنگ بھی ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ہمیں اب بھی عدالتوں سے امید ہے، پنجاب میں ہماری 220 اور 180 وفاق میں سیٹیں ہیں، فارم 45 قانونی دستاویز ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جعلی ٹھپے لگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کمشنر راول پنڈی کے انکشافات پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، ایک اسسٹنٹ کمشنر بھی سامنے آیا، چیف جسٹس کے لیے آئین مقدم ہے تو اس کیس کو دیکھیے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کے پاس بڑے دفتر آ جائیں، وہ عوام کو بتائیں گے کہ ہم شامل نہیں، یہ پی ڈی ایم 2 ہیں، ان لوگوں نے ملک کو کنگال کیا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ یہ لوگ ذہنی طور پر ہارے ہوئے ہیں، بہت جلد بانی چیئرمین پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، میرٹ پر فیصلے ہوئے تو ہماری حکومت ہوگی۔ پاکستان منرل ڈیولپمنٹ اور امریکی فرم کے مابین تاریخی معاہدے پر دستخط ہو گئے جس میں ایس آئی ایف سی کا کردار قابل ذکر ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان منرل ڈیولپمنٹ اور امریکی فرم کے مابین تاریخی معاہدے پر دستخط ہو گئے جس میں ایس آئی ایف سی کا کردار قابل ذکر ہے۔ چیف کمیونیکیشن آفیسر آف میریکل سالٹ ورکس مبارک خان نے کہا کہ آج ہم نے امریکی فرم میریکل سالٹ ورکس کلیکٹیو انکارپوریٹڈ کے ساتھ مشترکہ معاہدہ کیا ہے جس میں ایس آئی ایف سی کا کردار قابل ذکر ہے۔ مبارک خان کا کہنا تھا کہ معاہدے سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع فراہم ہوں گے۔ وزارت توانائی اور ایس آئی ایف سی کے زیر اہتمام تقریب ہوئی۔ پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور امریکی فرم میریکل سالٹ ورکس کلیکٹیو انکارپوریٹڈ کے مابین ہمالیائی گلابی نمک کی برآمد کو بڑھانے کے لیے تاریخی معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ تقریب کے کامیاب انعقاد پر غیر ملکی سرمایہ کاروں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ غیر ملکی سرمایہ کار نے کہا کہ ہم پہلی کمپنی ہیں جو نئے طریقہ کار کے تحت سرمایہ کاری کریں گے۔ اس پروجیکٹ میں کینیڈین سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ایس آئی ایف سی پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں نہایت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار کا کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری وسیع پیمانے پر پھیلے گی جس سے ترقی میں اضافہ ہوگا۔ ہم ایس آئی ایف سی کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں جس کی بدولت یہ معاہدہ آسان مراحل میں طے پا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس مشترکہ معاہدے سے پاکستان میں غیر ملکی صنعتی شعبے کو فروغ حاصل ہوگا۔ ملکی سرمایہ کار نے کہا کہ پاکستان اس معاہدے کے ذریعے بیش بہا معاشی فوائد سے مستفید ہوگا۔ پاکستان کی سرزمین گلابی نمک کی دولت سے مالا مال ہے جو صرف پاکستان میں موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے، جبکہ بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے جبکہ بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ ملکہ کوہسار مری میں برف باری اور بارش اور پھسلن کی وجہ سے سیاحوں کے لیے نئی ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا جبکہ ایبٹ آباد، مانسہرہ، کوہستان اور بالا کوٹ میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کالام میں 16 فٹ، چترال اور مالم جبہ میں 8 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ گزشتہ روز کم سے کم درجہ حرارت کالام میں -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیر کا درجہ حرارت -2 اور چترال کا درجہ حرارت -1 ڈگری تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ سندھ اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا جبکہ مری، کلیات اور گرد و نواح میں ہلکی بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔
آزاد کشمیر میں 4 روز سے جاری بارش اور برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ سے بند ہونے والی سڑکیں بحال نہ ہو سکیں۔ بارش اور برف باری میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بارش اور برف باری کے باعث ریلوکیٹڈ قراقرم ہائی وے کے 9 مختلف مقامات پر سڑکیں بلاک ہو گئیں۔ سڑکیں بلاک ہونے کے نتیجے میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ سے 1055 مسافروں کو لے کر آنے والی تقریباً 95 گاڑیاں پھنس گئیں۔ 80 سے زائد پھنسے مسافروں بشمول خواتین اور بچوں کو کھانا فراہم کیا گیا۔ پاک فوج متاثرہ علاقوں میں 300 ڈرونز کے ذریعے فضائی نگرانی کر رہی ہے۔ اب تک تمام گاڑیوں بشمول مسافروں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا، جبکہ مسافروں نے کامیاب ریسکیو آپریشن پر پاک فوج کا شکریہ بھی ادا کیا۔ RKKH کے مختلف علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور چٹانیں گرنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ متاثرہ مقام پر شہریوں کو احتیاط برتنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ وادی لیپا اور وادی نیلم کے بالائی علاقوں سمیت برف سے متاثرہ دیہی علاقوں کا زمینی رابطہ تاحال منقطع ہے، جبکہ بجلی، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کا نظام بھی بری طرح متاثر ہے۔ آزاد کشمیر میں سخت سردی میں علاقہ مکین گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، جبکہ معمولات زندگی بھی ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ محکمہ شاہراہت نے سڑکوں کی بحالی کا کام تیز کر دیا۔ وادی نیلم اور وادی لیپا برف پانی تودے گرنے کے نتیجے میں سڑکوں کی بحالی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دوسری جانب کراچی میں 23 فروری سے موسم دوبارہ سرد ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 23 فروری سے شہر کے درجہ حرارت میں کمی ہو سکتی ہے، جس کے باعث موسم سرد ہونے کا امکان ہے۔ اس دوران کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ کراچی میں موسم کی تبدیلی بلوچستان کی شمال مغربی ہواؤں کے اثر کے باعث ہوگی، جس کے نتیجے میں موسم سرد اور راتیں ٹھنڈی رہنے کی توقع ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرا کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔